بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ایران پر اسرائیلی اور امریکی فوجوں کی طرف سے بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دوسری طرف ایران بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ جواب دے رہا ہے۔ اس سلسلے میں عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر 450 میزائلوں اور 1140 ڈرون سے حملے کیے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی فضائی اڈے پر بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب گارڈز نے کہا ہے کہ امریکی فضائی اڈے پر 20 ڈرون اور 3 میزائل داغے گئے۔ حملے میں امریکی ایئر بیس کی مرکزی کمانڈ اینڈ ہیڈ کوارٹر کی عمارت کو تباہ کر دیا اور اس کے ایندھن کے ٹینکوں کو بھی آگ لگا دی۔ ایران کے پاسدارانہ انقلاب کے سینئر مشیر نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے اور وہاں سے گزرنے کی کوشش کرنے والے ہر جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی کمانڈر ان چیف کے مشیر ابراہیم جباری نے کہا ہے کہ اگر کوئی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرے گا تو ایرانی بحریہ اور پاسداران انقلاب اسے تباہ کر دیں گے۔ واضح رہے کہ آبنائے ہرمز کا دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں سے عالمی تیل کی تقریباً 20% ترسیل کی جاتی ہے۔ ممکنہ بندش کے باعث عالمی توانائی منڈی میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ ادھر سیکرٹری جنرل ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لارنجانی کا کہنا ہے کہ ایران نے لمبی جنگ کی تیاری کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی 6000 سالہ تہذیب کا دفاع کریں گے، قیمت کچھ بھی ہو۔ دریں اثنا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی اب کھلی جنگ کارروائیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ فضائی کارروائیوں کے بعد واشنگٹن نے ایران میں جاری فوجی مہم کو آپریشن ایپک فیوری کا نام دے دیا۔ عرب میڈیا الجزیرہ کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس جنگ کی اصل قیمت صرف مالی نہیں بلکہ امریکی ہتھیاروں کے ذخائر پر دباؤ بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 28 فروری کو اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے ایران کے اندر بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع کر دی ہے، جس کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا بتایا گیا تھا۔ اسی کو آپریشن ایپ فیوری کا نام دیا گیا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق ایران میں 1250 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 11 ایرانی بحری جہاز تباہ کیے گئے۔ حملوں میں فضائی، بحری اور میزائل نظام استعمال ہوئے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ابتدائی حملوں میں شہید ہو گئے اور ایرانی ریڈ کریسنٹ کے مطابق مختلف علاقوں میں کم از کم 555 افراد شہید ہوئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں براؤن یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اکتوبر 2023 سے امریکہ نے اسرائیل کو 21.7 ارب ڈالرز فوجی امداد دی۔ مشرق وسطیٰ میں اضافی امریکی فوجی کارروائیوں پر 9.65 سے 12.07 ارب ڈالرز خرچ ہوئے۔ یوں مجموعی خراجات 31 سے 34 ارب ڈالرز تک جا پہنچے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جنگ میں 20 سے زائد جدید نظام استعمال کیے جا رہے ہیں، جن میں فضائی طاقت میں B-2 اسٹیلتھ بمبار، F-35، F-22، F-15، F-16، A-10 اور دیگر جنگی طیارے شامل ہیں۔ اسی طرح ڈرون اور میزائلز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، جن میں MQ-9 ریپر ڈرون، ٹوماہاک کروز میزائل، ہیمارس راکٹ سسٹم بھی شامل ہیں۔ دفاعی نظام کے تحت پیٹریوٹ اور تھاٹ میزائل ایرانی بیلسٹک میزائل روکنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بحری طاقت کے طور پر 2 امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے ہیں، جن میں USS جیرالڈ آر فورڈ اور USS ابراہیم لنکن شامل ہیں۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق جنگ کے پہلے 24 گھنٹوں میں تقریباً $789 ملین خرچ ہوئے۔
فوجی طیاروں پر مزید $630 ملین لگے، جبکہ ایک طیارہ بردار بیڑے کو چلانے کی لاگت تقریباً $6.5 ملین روزانہ ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے $1 ٹریلین دفاعی بجٹ کے باعث مالی طور پر جنگ جاری رکھنا ممکن ہے، مگر اصل مسئلہ میزائل دفاعی ہتھیاروں کی محدود تعداد ہے۔ خاص طور پر پیٹریوٹ اور SM-6 انٹرسپٹر میزائل تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہی ہتھیار یوکرین اور ایشیا میں بھی درکار ہیں، جبکہ نئے میزائل تیار کرنے میں طویل وقت لگتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر ہتھیاروں کی پیداوار میں اضافہ نہ کیا گیا تو امریکہ کے لیے موجودہ رفتار سے کارروائیاں کئی ہفتوں تک جاری رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب چین نے اسرائیل ایران جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے۔ طاقت کا اندھا دھند استعمال قابل قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چین کی جانب سے شہریوں کی جانی نقصان پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے جائز حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایرانی جوہری مسئلہ بالآخر سیاسی اور سفارتی حل کی طرف لوٹے گا۔ چین اپنا تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسی دوران پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ایک بیان بھی سامنے آیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ صہیونیت انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ ایران پر جنگ مسلط کی گئی، جس کا ایجنڈا اسرائیلی اثر کو پاکستان کی سرحد تک لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان، اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ ایجنڈا پاکستان دشمنی ہو سکتا ہے۔ قوم کو سازش کو سمجھنا ہوگا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اسرائیل کے قیام سے آج تک اسلامی دنیا پر آنے والی ہر آفت کے پیچھے صہیونی نظریہ ہی ہے۔ صہیونیت نے 1 صدی سے عالمی معاشی نظام کو کنٹرول کیا۔ بڑی طاقتیں صہیونیت کے زیر اثر ہیں۔ خواجہ محمد آصف نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوصلے کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے۔ ہماری مسلح فوج کی صلاحیت دنیا تسلیم کرتی ہے۔ ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطین آزاد ہو اور پاکستان محفوظ رہے۔ اس وقت اسلامی دنیا میں اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، درمیان اسلام پاکستان بھی افغانستان میں آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے۔ آپریشن غزو الحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف افواج پاکستان کی زمینی اور فضائی تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاک افواج نے افغانستان کے صوبہ ننگرہار میں کارروائی کرتے ہوئے خوغانی بیس کو تباہ کر دیا۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کو مختلف محاذوں پر پسپائی کا سامنا ہے۔ آپریشن اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گا۔ سیکورٹی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپریشن غزو الحق کے تحت کارروائیاں طے شدہ اہداف کے مکمل حصول تک جاری رہیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔